أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم صدق الله العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وما أرسلنا اور ہم نے نہیں بھیجا من قبل کا آپ سے پہلے من رسول کوئی رسول ولا نبی اور نہ نبی الا مگر اذا جب تمنا اس نے آرزو کی القا تو ڈالا الشیطان شیطان نے فی امنیتہ اس کی آرزو میں فینسخ پھر مٹا دیتا رہا اللہ تعالیٰ ما اس کو یل کے جو ڈالا الشیطان شیطان نے ثم پھر یحکم محکم کر دیتا رہا اللہ تعالیٰ آیاتی اپنی آیات ہی اپنی آیات کو واللہ اور اللہ علیم جاننے والا ہے حکیم حکمت والا ہے۔ اس آیت بینہ کے اندر یہ بات ذکر کی گئی کہ جب تمنا نبی تمنا کرتا ہے، تمنا کے علماء نے دو معنی لکھیں، دو مطلب۔ پہلا یہ تمنا آرزو، دل میں خیال، خواہش۔ یقیناً نبی کی آرزو یہ ہوتی ہے کہ سارے کے سارے لوگ مسلمان ہو جائیں، سارے کے سارے لوگ کامیاب ہو جائیں، سارے کے سارے لوگ اور جنات جہنم سے بچنے والے اور جنت میں جانے والے بن جائیں۔ لیکن اس آرزو کے اندر شیطان رکاوٹ بنتا ہے کہ یہ آرزو اور یہ خواہش نبی کی پوری نہ ہو، اور لوگوں کو گمراہ کرنے کی پوری کوشش کرتا ہے۔ اور تمنا کے دوسرے معنی پڑھنا، تلاوت کرنا، کہ جب نبی تلاوت کرتا ہے تو شیطان نبی کی تلاوت کے اندر اپنی طرف سے الفاظ ڈالنے کی ایک ناکام کوشش کرتا ہے۔ اس کی کوشش کو اللہ رب العالمین ناکام فرماتا ہے۔ اذا تمنا جب اس نے تلاوت کی القا تو ڈالا شیطان نے فی امنیتی ہی اس کی تلاوت کے اندر۔ تو جب وہی نازل ہوتی ہے، نبی اس کی تلاوت کرتا ہے، تو اس کی تلاوت کے حوالے سے شیطان لوگوں کے دل و دماغ کے اندر شبہات پیدا کرتا ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ آیات محکمات کو نازل کر کے ان شبہوں کو دور کر دیتا ہے، اور شیطان کی کوشش ناکام ہو کر کے رہ جاتی ہے۔ دیکھیں شبہات کیسے پیدا کرتا ہے کہ آیات نازل ہوتی ہیں، مثلا ایک آیت نازل ہوئی، اس کے مفہوم یہ ہے، رسول اللہ نے لوگوں کے سامنے تلاوت فرمائی، مفہوم یہ ہے کہ اللہ نے تمہارے اوپر مردار کو حرام کیا ہے۔ تو اب لوگوں کے ذہن میں شبہ ڈالتا ہے کہ یہ کیسی بڑی عجیب بات ہے کہ جس کو خود مارتے وہ تو حلال، اور جس کو اللہ مارتا ہے وہ حرام ہے۔ یعنی جس کو تم خود ذبح کرتے ہو اس کو تو حلال کہتے ہو، اور جس کو اللہ مار دیتا ہے، ظاہر بات جو جانور مرتا ہے، بلندی سے گر کر کے مر جاتا ہے، تو حقیقت میں اس کو مارنے والا تو اللہ ہی ہے۔ تو لوگوں کے دل و دماغ میں شبہ ڈال دیتا ہے کہ بڑی عجیب بات ہے، جس کو خود مارتے ہو اس کو حلال سمجھتے ہو، جس کو اللہ مارتے ہو اس کو حرام سمجھتے ہو۔ حال یہ ہے کہ جو سمجھدار لوگ ہوتے ہیں، حق والے ہوتے ہیں، تو ان کو تو جواب سمجھ میں آ جاتا ہے کہ اس کو ہم نے مارا تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بات کہی ہے کہ تم بسم اللہ اکبر پڑھ کر کے ذبح کرو، یہ حلال ہوگا، اور جو مر جائے گا تو وہ حرام ہے۔ تو جو مسلمان ہوتے ہیں، پختہ علم والے ہوتے ہیں، تو ان کا ایمان پکا ہوتا ہے، وہ متزلزل نہیں ہوتے۔ لیکن جو اور لوگ ہوتے ہیں جن کے دلوں میں کوئی پہلے سے روگ ہوتا ہے، نفاق ہوتا ہے، تو وہ شکوک و شبہات میں پھنس کر کے وہ گمراہ ہو جاتے ہیں۔ یا مثلا آیات نازل ہوتی ہیں، مفہوم یہ ہے کہ جہنم کے اندر درخت ہے، تو جب ایسی آیات رسول اللہ تلاوت فرماتے ہیں لوگوں کے سامنے، تو پھر شیطان کو موقع ملتا ہے، پھر لوگوں کے دل و دماغ میں پھونکتا ہے، شبہ آیات کے حوالے سے پیدا کرتا ہے کہ کیسی جہنم، کیسی اس میں آگے اس میں درخت بھی ہے۔ تو جن لوگوں کے دلوں میں پہلے سے کسی قدر کچھ نہ کچھ دنیا پرستی ہوتی ہے، ان کو یہ باتیں پھر اچھی لگتی ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے، یہ باتیں ساری جھوٹی ہیں، یہ کیسے آگے اس میں درخت بھی ہے، تو پھر اس کے کانچے میں آ جاتے ہیں۔ وہ لوگ کہ جن کے دلوں کے اندر روگ ہوتا ہے، نفاق ہوتا ہے، منافقت ہوتی ہے، تو وہی شیطان کے جال کے اندر پھنس جاتے ہیں۔ یا ایسی آیات مثلا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے نازل ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو سنائی
کہ جس کے اندر یہ بات ذکر ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا کلمہ ہے، وروح من اس کی طرف سے روح ہے، تو پھر شیطان لوگوں کے دل و دماغ میں پھونکتا ہے کہ اس سے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا خدا ہونا، اس کا الوہیت ثابت ہوتی ہے۔ تو پھر اللہ رب العالمین آیات محکمات نازل کر کے ان شبوں کا ازالہ کر دیتا ہے، تو جو پختہ علم والے ہوتے ہیں تو وہ آیات کے پر ایمان لے آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پھر یہ بات ذکر کر دیتا ہے، محکم آیات کو نازل کر کے شیطان کے جتنے شبے ہوتے ہیں ان شبوں کو اللہ تعالیٰ دور کر دیتا ہے۔ کل کی دیجیے اللہ احد، اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ رب العالمین بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو جنا نہ وہ کسی سے جنا گیا، ولم یکن لہ کفوا احد، اور اس کا امثل کوئی بھی نہیں ہے۔ تو اذا تمنا، جب نبی نے تلاوت کی، القا تو ڈالا، شیطان و شیطان فی امنیتی، اس کی تلاوت کے اندر، تو شیطان جو اللہ کی طرف سے وہی آتی ہے، جب رسول اللہ تلاوت کرتے ہیں تو اس وحی الہی کے حوالے سے شیطان لوگوں کے دل و دماغ میں شبہات ڈالتا ہے۔ تو جن لوگوں کے دلوں میں پہلے سے نفاق ہوتا ہے، منافقت ہوتی ہے، کفر ہوتا ہے، تو وہ اس کے اندر پھنس جاتے ہیں، مزید ضد کے اندر اور گمراہی کے اندر وہ دور چلے جاتے ہیں۔ تو فرمایا فینسخ اللہ، مٹا دیتا رہا ہے ما اس کو جل کے جو ڈالا شیطان نے، ثم پھر یحکم اللہ آیات، اللہ تعالیٰ اپنی آیات کو محکم کر دیتا ہے۔ تو جو آیات متشابہات ہیں جس کے اندر دو دو معنی بھی سامنے نظر آتے ہیں، اللہ تعالیٰ آیات محکمات کو نازل کر کے شیطان کے شبہوں کو دور کر دیتا ہے، اس کی پھیلائی ہوئی وسواس کو دور کر دیتا ہے۔ واللہ، اللہ تعالیٰ علیم، جاننے والا، حکیم، حکمت والا ہے۔ لیجعل، تو اللہ تعالیٰ چاہتا تو ایسے بھی کر سکتا تھا کہ آیات متشابہات نازل نہ کرتا، آیات محکمات ہی کو نازل کر دیتا، جن آیات کے اندر دو دو پہلو بھی نکل سکتے ہیں ان کو نازل ہی نہ کرتا، آیات محکمات ہی نازل کر دیتا، لیکن اللہ تعالیٰ تو امتحان لینا چاہتا ہے۔ تو یہ اللہ رب العالمین نے اس لیے کیا تاکہ ماں جو کچھ یل کر ڈالا شیطان نے فتنتاً، وہ کیا بن جائے، ایک آزمائش بن جائے۔ تو یہ ایک آزمائش کا ذریعہ ہو جاتا ہے۔ تو اکثر وہ لوگ کہ جن کے دلوں میں مرض و نفاق کا مرض ہوتا ہے، اسلام مخالفت کا مرض ہوتا ہے، جن کے دل سخت ہوتے ہیں، تو وہ شبہات کے اندر پڑ جاتے ہیں اور گمراہیوں کی طرف چلے جاتے ہیں۔ لیکن جو لوگ اہل علم ہوتے ہیں، جنہوں نے کلمہ پڑھا اخلاص کے ساتھ، اب ان کا دل اس بات کی پر ہے کہ جو کچھ بھی ہم نے اللہ کے راستے کے اوپر چلنا ہے، اللہ کی جہنم سے بچنا، اللہ کی جنت کی طرف جانا ہے، ہمیں اللہ کی رضا چاہیے، تو ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ پھر توفیق دیتا ہے کہ وہ ایمان کے اوپر پختہ کار رہتے ہیں، وہ شیطان کے وسواس کے شکار نہیں ہوتے۔ جب وسواس آتے ہیں تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر کے بائیں طرف تھوک کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو حق کے اوپر قائم رکھتا ہے۔ تو شیطان تو طرح طرح کی باتیں لوگوں کے دل میں ڈالتا ہے کہ یہ کیسا اللہ تعالیٰ ہے، یہ کیسے رب کائنات ہے کہ مچھر کی مثالوں کو بیان کرتا ہے، مکھی کی مثالوں کو بیان کرتا ہے، کہیں پر کتے کی مثالوں کو بیان کرتا ہے۔ لیکن جو لوگ ایمان والے ہوتے ہیں، جن کا ارادہ ہوتا ہے کہ ہم نے ایمان کے اوپر رہنا ہے، ہم نے جہنم سے بچنا، ہم نے جنت میں جانا، ہم نے کامیاب ہونا ہے، تو ان کا دل گواہی دے دیتا ہے کہ یہ ساری باتیں یہ اللہ کی طرف سے حق ہیں، ہم مانتے ہیں، جو اللہ نے بتلا دی ہماری سمجھ میں آتا ہے یا نہیں آتا ہے، ہم اس کے اوپر ایمان لاتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ ایمان کے اوپر استقامت نصیب فرماتے ہیں، ان کے قدم پھر ایسے وسواس کی وجہ سے ڈگمگاتے نہیں ہیں۔ وگرنہ کئی مواقع ملتے ہیں شیطان عام لوگوں کو ڈگمگا لیتا ہے۔ دیکھیں مثلا مثالوں میں سے ایک مثال یہ بھی ہے کہ جس وقت 10,000 سے زائد کا لشکر آ گیا مدینہ کے اوپر حملہ آور ہونے کے لیے، تو پھر سے یہ وسواس ڈالنے شروع کر دیے کہ ہم سے تو وعدہ کیا گیا ہے کہ بڑے بڑے ممالک تمہارے لیے مفتوح ہو جائیں گے، یہ تو ہماری جان کی پر بن گئی ہے، کھانے کا موقع بھی نہیں ملتا ہے، یہ تو ہمارے گھروں کی پر مصیبت آ گئی ہے، یہ تو ہمارا مدینہ وطن بھی ہم سے جانے لگا ہے، اور ہم سے تو یہ کہا گیا کہ ایمان کے اوپر پختہ رہو گے تو تمہارے لیے روم بھی مفتوح ہوگا، ایران بھی مفتوح ہوگا، یہ تو اپنے دفاع کی بات مشکل ہو گئی ہے۔ تو ایسے ہی وقت ہوتا ہے، تو جو اہل ایمان ہوتے ہیں تو ان کا دل پکا ہو جاتا ہے کہ واقعی یہ سچ ہے کہ اللہ نے کہا ہے کہ اس راستے میں آزمائشیں آئیں گی، وہ اور پختہ ہو جاتے ہیں۔ لیکن جو پہلے سے روگ ہوتا ہے، ڈگمگانے والے ہوتے ہیں، پھر وہ بھاگنے شروع ہو جاتے ہیں، نفاق کی وجہ سے اور کفر کی طرف جاتے ہیں۔ لیکن ایسے ہی مواقع کے اوپر جو مومن ہوتا ہے وہ پکا ہو جاتا ہے کہ نہیں، ان راستوں کا تو اللہ نے کہا ہے کہ ایمان کے اندر تو ایسی مشکلات آتی ہیں، وہ اور پکے ہو جاتے ہیں۔ تو یہاں پر یہ بات فرمائی کہ وَلِيَعْلَمَ، تاکہ جان لے الذین، وہ لوگ اوتوا العلم جن کو علم دیا گیا، ان الحق، کہ یہ حق ہے، میرے رب کا، تیرے رب کی طرف سے حق ہے، فَيُؤْمِنُونَ، پھر اس کی پر ایمان لے آتے ہیں، فَتُحْبِطَ لَهُ، پھر جھک جاتے ہیں اس قرآن کے آگے ان اہل ایمان کے دل، کہ جس نے پہلے سے ارادہ کیا اخلاص کے ساتھ اللہ کے راستے کی پر چلنے، اللہ پھر چلنے کی توفیق دیتا ہے۔ لیکن جو پہلے سے گو مگوں کا شکار ہو یا پہلے سے ذہن میں ہو کہ فائدے ملیں گے تو چلیں گے، مشکلات ہوں گی تو ہٹ جائیں گے، تو ایسے جو کھوٹے ہوتے ہیں تو پھر یہ ہٹتے چلے جاتے ہیں، لیکن جو کھڑے ہوتے ہیں تو ایسی مشکلات کے اندر وہ اور پختہ ہو جاتے ہیں۔ تو فرمایا
ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ لا ہدایت دیتا ہے الذین ان لوگوں کو آمنوا جو ایمان لاتے ہیں، جو ایمان لائے ہیں، ایمان کا ارادہ رکھتے ہیں، سچے دل سے ایمان لائے ہیں، اللہ کو راضی رکھنا چاہتے ہیں، اللہ کی جنت میں جانا چاہتے ہیں، اللہ کی جہنم سے بچنا چاہتے ہیں، اچھے راستے کے راہی بننا چاہتے ہیں، تو ایسوں کو اللہ تعالیٰ اچھے راستے کے اوپر چلنے کی توفیق دیتا ہے۔ جب یہ مشکلات آتی ہیں تو اللہ تعالیٰ پھر ایسے لوگوں کو، کھرے لوگوں کو صراط مستقیم کے اللہ رب العالمین توفیق عطا فرما دیتا ہے۔ تو جب بھی ان کے سامنے دو راستے آ جاتے ہیں تو اس کے اندر جو جنت کا راستہ ہے وہ کون سا ہے، جہنم کا راستہ کون سا ہے، صحیح راستہ کون سا ہے، برا راستہ کون سا ہے، اللہ تعالیٰ انہیں ایمان کو پہچان کرا دیتا ہے اور صحیح راستے کو اختیار کر لیتے ہیں اور اس کی بنیاد پر جنت میں جانے والے بن جاتے ہیں، اور برے راستے کی پہچان ان کو ہو جاتی ہے، اس سے بچ جاتے ہیں اور اپنے آپ کو جہنم سے بچانے والے ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قرآن و سنت کو سیکھنے کی، سمجھنے کی اور اخلاص کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ وما ارسلنا، اور ہم نے نہیں بھیجا من قبل کا، تو اس سے پہلے میرے رسول کوئی رسول، ولا نبی، نہ نبی، الا مگر اذا تمنا، جب اس نے آرزو کی، القاہ تو ڈالا شیطان نے، فی امنیتی، اس کی آرزو میں، یعنی صرف آپ کے ساتھ ایسا نہیں ہوتا، ہر نبی کے ساتھ شیطان نے ایسی کارستانیاں کرنے کی کوشش کی اس کی تعلیمات کے ساتھ، فینسخ، پھر مٹا دیتا رہا اللہ تعالیٰ ما، اس کو یول کے جو خلل اندازی کیا شیطان نے، ثم پھر یحکم اللہ، محکم کر دیتا رہا ہے اللہ تعالیٰ آیاتی، اپنی آیات کو، واللہ علیم، جاننے والا ہے، حکیم حکمت والا ہے، لیجعل، تاکہ بنا دے اللہ تعالیٰ ما، اس کو یول کے جو ڈالا شیطان نے فتنۃ، ایک آزمائش کا ذریعہ، للذین، ان لوگوں کے لیے، فی قلوبہم، جن کے دل میں مرض ہے، نفاق والقاسیت، اور سخت ہیں قلوبہم، جن کے دل، وان، اور بے شک الظالمین، ظالم، لفی شقاق، ضد میں بعید، دور جا پڑے، ولیعلم، تاکہ جان لے الذین، وہ لوگ، اوتوا العلم، جن کو علم دیا گیا ہے، ان الحق، کہ یہ حق ہے من رب کا، تیرے رب کی طرف سے ہے، یہ قرآن حق ہے تیرے رب کی طرف سے، فیؤمنوا، وہ ایمان لیں بھی اس کے اوپر، فتخبت، پھر جھک جائیں لوگ اس کے سامنے، قلوبہم، ان کے دل، وان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، لہاد، ہدایت دینے والا ہے، الذین، ان لوگوں کو، آمنوا، جو ایمان لائے، الی صراط مستقیم، صراط مستقیم کی طرف، سیدھے راستے کی طرف۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار برحمتک یا ارحم الراحمین۔